جس میں 7 رشتے جو حرام ہیں وہ نسبی ہیں، نسب سے، اور 7 رشتے حرام ہیں رضاعت سے۔ رضاعت کا مطلب ہوتا ہے دودھ شریک سے، اس لیے کہ جو نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے میری سگی بہن ہے تو یہ نسب ہے، بھائی اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، نسب۔ اب میں نے اور ایک اور لڑکی نے، دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے ساتھ میں، اب یہ میری رضائی بہن ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو 7 رشتے نسب کے ہیں جو حرام ہیں، اور 7 رشتے رضاعت کے ہیں وہ بھی حرام ہیں، اور 4 رشتے سسرالی ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ تو 7 7 4 سسرالی رشتہ، جیسے میری بیوی ہے، اس کی ماں میری ساس، اگر میری بیوی مر جائے تو میں اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ ابدی حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی۔ میری بیوی میری نکاح میں ہے ہی، میں ساتھ میں اس کی سگی بہن کو نہیں لا سکتا، یہ حرام۔ تو سسرالی 4 رشتے ہیں جو حرام ہیں، اور 7 رشتے نسب سے، 7 رشتے رضاعت سے، 7 7 14 4 18۔ اسی طرح ایک اور رشتہ ہے کہ کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی نکاح میں ہے۔ اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ایک عورت ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی، وہ شوہر مر جائے اس کے بعد وہ کسی سے شادی کر سکتی ہے، جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے دوسرے آدمی سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کو والمحصنات من النساء سے بیان کیا گیا کہ وہ عورتیں جو محصنہ ہیں، کسی کے نکاح میں ہیں، ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ بعض بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ ایک مرد اگر 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک احمقانہ سوال ہے۔ سوال احمقانہ اس وجہ سے ہے کہ شادی جو ہوتی ہے یہ صرف اور خواہش کو پوری کرنے ہی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دیگر مقاصد بھی رکھے ہیں۔ مثلا بچہ پیدا ہوا تو اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اگر لوگ اپنی ذمہ داریاں نہ اٹھائیں تو یہ انسانوں کا معاشرہ جنگل راج بن جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے 4 آدمیوں سے شادی کر لی، اب بچہ پیدا ہو تو بچہ کس کا ہے یہ پتہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ یہ جواب دے سکتے ہیں، آج کل تو سائنس بہت ڈیولپ کر چکی ہے، ڈی این اے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈی این اے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان 4 میں سے باپ کس کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میڈیکل جو سرٹیفکیٹ ہے ڈی این اے کی وہ بدل جائے، مشین غلط بتا دے، تمام کے تمام احتمالات ہیں، اور ان تمام چیزوں میں احتمالات نہیں چلتے، اس میں ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔ جس کا بچہ ہے وہی ذمہ داری اٹھائے گا، بچہ کسی کا ذمہ داری کون اٹھائے؟ دوسرا اٹھائے۔ یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ مشینیں غلط بولتی ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ ڈی این اے کی بدل جاتی ہے، اس میں دنیا بھر کے امکانات، دنیا بھر کے احتمالات ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا ہے، وہ یہ تمام مشقتیں برداشت نہیں کر سکتی، ایک حق ادا کرنا ہی اس کے لیے مشکل ہے، وہ کئی حقوق کا بار اپنے سر پر کیسے لے سکتی ہے؟ اسی طرح حدیث شریف سے ثابت ہے کہ بیوی کے ساتھ بیوی کی بھتیجی نہیں آ سکتی، میری بیوی ہے میں اس کی بھتیجی کو نہیں لا سکتا،
تو بیوی اور اس کی بھتیجی کو جمع نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح جورو اور اس کی پھوپھی کو جمع نہیں کیا جا سکتا. جورو اور اس کی بہن کو نہیں جمع کیا جا سکتا. یہ تمام چیزیں احادیث سے ثابت. چاچی سے شادی ہو سکتی ہے, جی چچی سے شادی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ جو محرمات کی قسمیں بیان کی گئی ہیں ان محرمات میں چچی داخل نہیں ہے. چچی سے شادی ہو سکتی ہے. یہاں وہ عورت جس کی شادی ہو گئی ہو اس کو محسنہ کہا گیا. محسنہ, محسنہ عربی کے لفظ حسن سے بنا ہے, ہے صاد نون. حسن مینس فورٹ, قلعہ. حسن کس کو کہتے ہیں؟ فورٹ کو, قلعے کو. نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جب تک عورت حبال عقد میں نہیں آتی, اس کی شادی نہیں ہوتی, تب تک وہ قلعے کے باہر ہے, اور جو قلعے کے باہر ہو وہ غیر محفوظ ہوا کرتا ہے. لہذا جن لڑکوں کی شادی نہ ہوئی ہو اور جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوئی ہو ان کی شادیوں کے لیے دوڑ دھوپ کی جائے اور جلد سے جلد ان کی شادی کی جائے. کیا جلد سے جلد آپ شادی کریں گے؟ آپ تو گھوڑے اور جوڑے کی رسم لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو بڑے بڑے شادی ہال بک کروانے کے چکر میں ہیں. آپ تو لڑکی والے کو گھٹنوں کے بل بٹھانے کے چکر میں ہیں. آپ اسے موت کے دہانے کے اوپر کھڑے کرنے کے چکر میں. آپ کیا کریں گے بھائی؟ یہ رسم توڑو, ختم کرو, لڑکی اچھی نکاح پڑھا کے گھر لے آؤ. تو دولہے کا جو سوٹ ہوتا ہے بھئی, ایک کوٹ ہوتا ہے, ایک پینٹ ہوتا ہے, ایک شرٹ ہوتی ہے, ایک جوتا ہوتا ہے. یقین مانیے اللہ کے گھر میں ہوں, میں نے اپنے بیٹے کا سوٹ خود اپنے پیسے سے خرید کر کے کیا ہے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ سوٹ بھی میں نے خود خریدا ہے اپنے بیٹے کا, اور بہو کو ہم اسی کپڑے میں لائیں. جبکہ ہمارے جیسے جو بچے ہوتے ہیں اور جو رواج ہے یو پی کا, میرا خیال ہے کہ ایسے لڑکوں کو بنگلو دیے جاتے ہیں, 4 پہیے کی گاڑی دی جاتی ہے, وہ ضروری ہو. لیکن قطعاً سختی سے منع کر دیا ہم نے کہ یہ چیز ہمارے یہاں نہیں چلتی, یہ چیز ہمارے یہاں نہیں چلتی. ایک کبڈ لیتے جائیے, میں نے کہا ہمارے گھر میں جگہ نہیں. جی, وہ دیکھ کر کے بھی لوگ آئے ہیں, چھوٹا سا گھر ہے الحمدللہ. جی, تو جب تک لڑکی حبال عقد میں نہیں آتی تب تک وہ فورٹ کے باہر ہے, قلعے کے باہر ہے. اس لیے کہ حصن کہتے ہیں قلعے کو. تو جب تک قلعے کے باہر ہے غیر محفوظ ہے. لہذا اس کی حفاظت اسی میں ہے کہ جلدی سے کوئی نیک لڑکا, اچھا لڑکا دیکھ کر کے اس کی شادی کر دی جائے. شادی کے بعد وہ قلعے میں آ جاتی ہے, محسنہ ہو جاتی ہے, حصن میں آ گئی, قلعے میں آ گئی, محفوظ ہو گئی. اس سے یہ پتا چلا کہ مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے, نان مہیا کرے, نفقہ مہیا کرے, سکنا مہیا کرے, کھانا دے, کپڑا دے, رہنے کی جگہ فراہم کرے. یہ ساری ذمہ داری شوہر کی. اب شادی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح میں کتنی چیزیں ضروری ہیں. نکاح میں 5 چیزیں ضروری ہیں. ایک ولایت, لڑکی کے لیے ولایت ہے, لڑکے کے لیے نہیں ہے. لڑکی بغیر ولی کے شادی نہیں کر سکتی, ولایت ضروری ہے. اور دوسرے مہر, مہر دینا ضروری ہے. اگر آدمی بیوی کا مہر کھا لے تو وہ حرام کھا رہا ہے. مہر اس لڑکی کا حق ہے, بیوی کا حق, مہر. تیسرے گواہ, چوتھے ایجاب و قبول, اور 5ویں چیز دائمی قبضہ. ایجاب و قبول کا مطلب ہے لڑکا بھی راضی ہو اور لڑکی بھی راضی ہو. اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو شادی نہیں ہو سکتی, لڑکی شادی فسخ کر سکتی ہے. گواہ ضروری ہے, اس لیے کہ متخذات اخدان یعنی چوری چھپے آشنائی الگ چیز ہے اور نکاح الگ چیز ہے. وہ چوری چھپے کرتے ہیں, نکاح میں اعلان ضروری ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلنوا بالنکاح, نکاح کا اعلان کرو. آج کرتے دف کے ذریعے ہو, نکاح کا اعلان کرو, لوگوں کے کانوں میں بات پڑنی چاہیے کہ فلاں لڑکی کی شادی فلاں لڑکی کے ساتھ ہو رہی ہے. تو کتنی چیزیں ضروری ہیں نکاح میں؟
ولایت، ولی ہونا ضروری ہے لڑکی کے لیے، مہر، گواہ، اور اسی طریقے سے ایجاب و قبول اور دائمی قبضہ۔ دائمی قبضے سے متع نکل گیا۔ کچھ لوگ آتے ہیں اور 1 مہینے کے لیے شادی کرتے ہیں، مہر متعین ہوتی ہے، 1 مہینہ ختم ہوا، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، 1 مہینے کے بعد وہ اس کی مہر دیتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ یہ حرام ہے، اس لیے کہ دائمی قبضہ نہیں ہے، دائمی قبضہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح حلال مروجہ کا رد ہو گیا کہ بھئی کسی نے 3 طلاق بول دی، طلاق طلاق طلاق، جبکہ ایسا بولنے سے 3 طلاق نہیں ہوتی ہے، ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، ایک ہی طلاق ہوئی، تیرے اوپر طلاق طلاق طلاق، ایک ہی جملے میں کہہ دے میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، یہ ایک جملہ ہے، ایک ہی طلاق ہوئی۔ طلاق کو ریپیٹ کرے، طلاق 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 ایسا بولتا ہے، تو ایک ہی طلاق ہوئی۔ یہاں کیا ہوتا ہے، غصے میں طلاق دے دی گئی، اب پھر شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، اب کوئی لڑکا ڈھونڈا جائے، کوئی آدمی ڈھونڈا جائے۔ ارے بعض جگہ پر تو پورے زناکاری کے اڈے ہیں، لکھا رہتا ہے یہاں پر حلالہ کیا جاتا ہے، اور حلالہ کروانے والوں کو شرم نہیں آتی ہے۔ بغیرتی اور ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ جو عورت ابھی پہلے شوہر کے لیے حلال ہے، اس کو اس کے اوپر حرام کر کے جس کے لیے حرام ہے اس کے لیے حلال کر دے رہے ہیں۔ اور بغیرتی الگ سے، اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ رات گزارنے کے بعد اس کو طلاق دے دینا ہے۔ بعض لوگ اس لڑکے کو باندھے رہتے، دوسرے کمرے میں بند کر دیتے، اس کو اس کے پاس جانے نہیں دیتے، اور صبح کہتے طلاق دے دے۔ یہ سب ڈھونگ ہے، نہ اس طریقے کی صورت جائز ہے اور نہ اس طریقے کا جو حلال ہے، جس کو حلال مروجہ کہتے ہیں، یہ زنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس میں دائمی قبضہ نہیں ہے۔ نکاح کے 5 شرائط میں سے ایک شرط، ایک کنڈیشن دائمی قبضہ ہے، جو متع کا بھی رد کرتی ہے اور حلال مروجہ کا بھی رد کرتی ہے، اور ان لوگوں کا بھی رد کرتی ہے جو کانٹریکٹ بیس کے اوپر 1 مہینے یا چند دن کے لیے کچھ مہر کے اوپر نکاح کرتے ہیں اور کانٹریکٹ کی مدت ختم ہوتی ہے اس کو طلاق دیتے ہیں۔ یہ دائمی قبضہ نہیں ہے، اور نکاح کے شرائط میں سے ایک شرط دائمی قبضہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا خلق الانسان ضعیفا۔ ایک نکتہ بتاؤں، یہاں تذکرہ ہو رہا ہے نکاح کا، یہاں تذکرہ ہو رہا ہے خواہشات کی تسکین کا، شادی کا، بیچ میں یہ کیوں کہا گیا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ شادی، بیاہ اور نکاح اور خواہشات کی تسکین کے سیاق میں اور اس کے کانٹیکسٹ میں یہ جو بات کہی گئی کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور واقع ہوا ہے، نکتہ یہ ہے کہ انسان کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، عورت کے معاملے میں بے حد کمزور ہے جی، لہذا عورتوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو رونما ہوا حدیث پاک میں موجود ہے کہ عورتوں کی وجہ سے ہوا۔ دیکھیے سیاق کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ آدمی کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، کتنا ہی با ایمان کیوں نہ ہو، اس معاملے میں بہت کمزور ہے، عورتوں کے معاملے میں۔ اللہ رحم فرمائے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ ایک مفسر نے تو یہ لکھا ہے کہ اس سے زیادہ کمزور اور کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کمزوری کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ایک عورت کو برابر دیکھتے رہتا ہے جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی دیکھتا رہتا ہے، اس سے زیادہ کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمائے گا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، خودکشی حرام ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھو کہ وہ بلا وجہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ ایک نکتہ اور بھی ہے کہ شادی بیاہ کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت کریمہ کیوں آئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کبھی لڑکی اتنا ٹینشن دے دیتی ہے کہ یہ خودکشی کر لیتا ہے، کون؟ شوہر، اور کبھی جہیز کے چکر میں کہ جہیز کچھ ملا نہیں، لڑکی آ گئی ہے
اب دوسری جگہ لڑکے کی شادی کروانی ہے ماں باپ کو تو اس کو دوسری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تو یہ ساری چیزیں دیکھ لی جائیں، قرآن حکیم کا سیاق یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں وجود پذیر ہوتی ہیں، تمام چیزیں آتی ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. لہذا مرد کو بھی لمٹ میں رہنا چاہیے اور عورت کو بھی لمٹ میں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، گناہ کبیرہ سے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ یہ بڑے بڑے گناہوں کے بچنے کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے. اللہ، آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچے تو چھوٹے چھوٹے گناہ خود معاف ہو جائیں. بڑے گناہ کون سے؟ جس سے پتہ چلے کہ یہ چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہوں کو سمجھ لو، چھوٹے گناہ سمجھ میں آ جاتے. بڑے گناہوں کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. ایسا گناہ جس کے اوپر کوئی وعید ہو، جیسے یہ گناہ کرے گا جہنم میں جائے گا، یہ گناہ کبیرہ. کوئی ایسا گناہ جس کے اوپر لعنت کی گئی ہو کہ ایسا کرنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، جیسے کتمان علم کا چھپانا، یہ گناہ کبیرہ ہے اس لیے کہ اس کے اوپر لعنت کرنے والوں کی لعنت کی گئی. تو جس پر وعید ہو جہنم کی یا سزا کی تو وہ گناہ کبیرہ ہے. جس پر لعنت ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. اور اسی طریقے سے ایسا گناہ جس کے اوپر کوئی حد مقرر ہو، حد کہ اگر یہ کرے گا تو ہاتھ کاٹ لیا جائے گا. جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زنا کی سزا اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دینا ہے. دیکھو یہ گناہ کبیرہ ہے اس لیے کہ اس کے اوپر حد ہے. تو جس پر حد مقرر ہو وہ گناہ کبیرہ، جس پر کوئی وعید ہو سزا کی وہ گناہ کبیرہ. اور اسی طرح جس پر لعنت کی بات کہی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب گناہ صغیرہ ہیں. تو اگر آدمی گناہ کبیرہ سے بچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ صغیرہ سے پاک کر دے گا اور گناہ صغیرہ اس سے معاف کر دیے جائیں گے. آگے فرمایا گیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے کسی کو دولت دی ہے تو آدمی کیا تمنا کرتا ہے؟ ارے اس کی دولت ختم ہو جائے. یہ حسد ہے. حسد اور غبطہ میں فرق یہ ہے کہ زوال نعمت کی تمنا کرے یہ حسد ہے، اور زوال نعمت کی تمنا نہ کرتے ہوئے وہ یہ چاہے کہ اے اللہ جو اس کے پاس ہے مجھے بھی دے دے، یہ غبطہ ہے، رشک ہے. تو حسد ناجائز ہے اور رشک جائز ہے. اس لیے کہ حسد میں زوال نعمت کی تمنا ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس جو نعمت ہے اے اللہ یہ نعمت ختم کر دے، یہ بہت بڑا آدمی ہے اس کو فٹ پاتھ پہ لا کر کھڑا کر دے. تو اس طریقے کی تمنا حسد ہے. تو زوال نعمت کی تمنا یہ حسد، اور زوال نعمت کی تمنا نہ ہو بلکہ آرزو یہ ہو کہ وہ دولت مجھے بھی مل جائے، ایسی دولت مجھے بھی مل جائے، یہ رشک ہے. اس کو غبطہ کہتے ہیں. تو حسد ناجائز اور رشک اور غبطہ جائز. آگے فرمایا گیا کہ عورتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک نافرمان اور ایک فرما بردار. تو فرما بردار کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر نافرمانی کرے تو اس کے 3 علاج. سمجھ میں آیا اتنا؟ عورتوں کی 2 قسمیں، ایک قسم ہے فرما بردار اور ایک قسم ہے نافرمان. تو اگر فرما بردار عورت ہے تو قابل تعریف ہے، اور اگر نافرمان ہے تو اس کی نافرمانی کے لیے 3 علاج بتائے گئے ہیں، 3 نسخے بتائے گئے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ فرما بردار عورت کیسی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. نیک عورت، صالح عورت، صالحہ ہوتی ہیں، بڑی نیک ہوتی ہیں، اور قانتات اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے. اللہ کی فرما بردار، شوہر کی فرما بردار. حافظات للغیب بما حفظ اللہ. ایک صفت اور بھی ان کی کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں وہ کسی سے عورت ذکر نہ کرے اور شوہر بھی کسی سے ذکر نہ کرے. تو وہ یہ چیز بھی نہیں کرتی ہیں کہ اپنی پرائیویٹ باتیں اپنی سہیلیوں سے شیئر کرتی ہیں، تو یہ ناجائز ہے. تو ایسا نہ کرنے والی نیک اور شوہر کی غیر حاضری میں اس کے مال کی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورت یہ نیک ہے. تو فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ تو نیک عورت ہوئی. اور
نافرمان عورت کون سی؟ بتایا گیا جس کے اندر نشوز ہو، نشزہ ارتفع، سر چڑھی عورت، سر چڑھی عورت جو ہر بات میں نہ کرے، اس کو ناشزہ عورت بولتے ہیں، ناشزہ، سر چڑھی عورت۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اب تو مشینیں وغیرہ آ گئی، بیل سے کرنا پڑتا تھا، بیل ہل چلانا پڑتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ شیخ ایسا ہے کہ وہ سمجھا دیجیے ذرا، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ تو بولے کوئی بات کہو ماننے کے لیے بندی تیار نہیں، دیکھا جائے کیا ہوتا ہے۔ کہاں ہے جی؟ کیا جی اتنے زور زور سے چلا رہے ہیں، کیا شور مچا رہی؟ ارے رقیہ کہاں مر گئی؟ اب دیکھو، ایک تو شوہر کو برا بھلا کہا، دوسرے بیٹی کو بد دعا دے دی، یہ زبان دی، بیٹے کو بد دعا دے دینا، بیٹی کو بد دعا دے دینا، شوہر کی آواز پر لبیک نہ کہنا، اسے ڈانٹ دینا، یہ سب نشوز کے دائرے میں آتے، نشوز کے دائرے میں آتے۔ کہنے لگے یہی نہیں ہے شیخ، بلکہ جب کچن میں داخل ہوتی ہے تو انسان برکن نکلتی ہے تو بھوتنی بن کر۔ میں نے کہا بھوتنی بن کر کیا مطلب؟ بولے جب آتی ہے تو اس کے بدن سے قسم قسم کی خوشبوئیں، قسم قسم کی بو آتی ہے، لہسن کی بو، پیاز کی بو، لہسن کی بو، پیاز کی بو، ہلدی کی بو، پتہ نہیں کن کن چیزوں کی بو آتی ہے۔ کبھی کبھی تو بالوں کے اندر وہ بریانی کے چاول بھی رکھ لیتی ہے۔ یہ یار اماں ایسا نہ کو کرو، بولے تو ایسا نہ کو کرو، اور میاں آپ بھی ذرا مینٹین کر لو اپنے آپ کو، آپ کے بدن سے بھی بیل کے گوبر کی بو آ رہی ہے، آپ بھی اپنے آپ کو مینٹین کر لو نا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا عالم یہ تھا کہ جس طریقے سے صحابیات ان کے استقبال کے لیے سجتی اور سنورتی تھیں، اسی طرح صحابہ کرام بھی کہتے تھے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہمارے لیے سجیں اور سنوریں، ہم کو بھی ذرا ٹپ ٹاپ میں رہنا چاہیے۔ نہیں تو بیل کے گوبر کی بو آ رہی ہے، 2 دن سے نہایا نہیں اور چاہ رہا ہے کہ عورت جو ہے اس کے لیے مزین ہو، ذرا اپنے آپ کو بھی ٹپ ٹاپ میں رکھو، اچھا سا رکھو جی۔ تو عورتوں کی 2 قسمیں، ایک فرما بردار اور ایک نافرمان۔ اگر وہ نافرمانی کریں تو اب علاج بتایا گیا، فَعِظُوهُنَّ، پہلے ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سمجھاؤ۔ سمجھانے کے بعد اگر نہ مانے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کو بستروں میں، کمروں میں اکیلا چھوڑ دو۔ نمبر 3، اس پر بھی نہ مانے تو مارو۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کیسا مارنا؟ بولے ضربن غیر مبرحین، ایسی مار جو ٹوٹ پھوٹ والی نہ ہو۔ ان سے پوچھا گیا کیسے مارنا؟ بولے مسواک سے مار دینا۔ دیکھو اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، تیسرے اسٹیپ پر جو مارنے والی بات ہے مسواک سے مارنا۔ مسواک سے کتنی چوٹ لگتی ہے؟ تو ٹوٹ پھوٹ والی مار نہیں ہونی چاہیے، اور بطور خاص چہرے پر مارنے سے ممانعت کی گئی۔ جانور کے چہرے پر نہیں مار سکتے، چاہے جائے کہ آپ عورت کے چہرے پر ماریں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر اطاعت کر لیں تو آپ خامخواہ ان کے پیچھے نہ لگے رہو۔ اگر مان جائیں بات وہیں پر ختم کر دو۔ اور اگر یہ تینوں نسخے استعمال کرنے کے بعد بھی سدھار نہیں آتا ہے تو اب ایک حکم ادھر سے ایک حکم ادھر سے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اچھا لڑکے والے کی طرف سے ایک، لڑکی والے کی طرف سے ایک، ایسا کیوں کہا گیا؟ اس کے اہل میں سونا، اس لیے کہ باہر کے آدمی کو لانے سے معاملہ کیسے جو ہے صحیح ہوگا؟ اس لیے کہ لڑکے والے لڑکے کے حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں، لڑکی والے لڑکی کے حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب دونوں طرف کے حکم بیٹھیں گے تب نہ مسئلہ سلجھے گا۔ باہر والے آدمی کو کیا معلوم لڑکا کیسا اور لڑکی کیسا ہے، اور وجہ نزاع کیا ہے، وجہ نزاع کیا ہے معلوم نہیں ہوگا۔ تو حکما من اہلی و حکما من اہلیہ، بیٹھ کر وجہ نزاع تلاش کریں اور دیکھیں کہ لڑائی کی وجہ کیا ہے، یہ انبن کی وجہ کیا ہے۔ سلجھاتے تو اچھا ہے، اور اگر نہیں، یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر اصلاح کا ارادہ کرے تو اللہ ان کے درمیان توفیق پیدا کر دے گا۔ اور اگر نہیں مان رہی ہیں، نہ عورت مان رہی ہے نہ مرد مان رہا ہے، توفیق نہیں ہو سکتی، تو اب دونوں الگ الگ ہو جائیں۔
یہ آخری طریقہ بتایا گیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔